بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ جو بار بار پوچھا گیا ہے وہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے اعتبار سے کہ بیوہ، یتیم اور اسی طرح کوئی بیمار ہو تو ان پر صدقہ فطر لگتا ہے یا نہیں۔ تو اس اعتبار سے یاد رکھنا چاہیے کہ جو شرعی مصارف بیان ہوئے ہیں زکوٰۃ کے قرآن مجید میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مصارف ہیں۔ ان میں سے کہیں بھی بیوہ کا ذکر نہیں ہے اور یتیم کا ذکر نہیں ہے اور بیمار کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو شروع کے 2 ہیں فقراء اور مساکین، فقراء سے مراد وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مساکین وہ ہے کہ جن کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن وہ بہت ہی گزارے کے قابل ہے، نصاب کو نہیں پہنچتا۔ تو ان میں اگر یہ لوگ داخل ہوتے ہوں، چاہے وہ یتیم ہے، چاہے وہ بیوہ ہے اور چاہے وہ بیمار ہے، اگر وہ ایسے فقراء ہو کہ جو نصاب کے مالک نہ ہو، بنی ہاشم نہ ہو، سید نہ ہو، عباس نہ ہو، اور یہ اگر یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ آوان واقعتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے اپنے نسب کی حفاظت کے ساتھ اگر وہی ہیں تو وہ آوان بھی نہ ہو اور ان کے پاس ضرورت اور استعمال سے زائد اتنا مال یا سامان موجود نہ ہو جس کی مالیت نصاب 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی موجودہ قیمت تک پہنچے، تو ایسے افراد کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اب بیوہ عورت یا اس کی بالغ اولاد میں سے جو افراد اس تفصیل کے مطابق حق رکھتے ہوں وہ صدقہ فطر کے حقدار ہیں۔ بیوہ عورت کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی موجودہ قیمت کے برابر نقد رقم یا اتنی مالیت کا ضرورت سے زائد سامان موجود نہیں تو یہ عورت صدقہ فطر کی حقدار ہے۔ اسی طرح اس کی اولاد میں سے جو اس تفصیل کے مطابق فقراء یا مساکین میں سے آتے ہوں وہ بھی صدقہ فطر کے حقدار ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ عورت بیوہ ہے یا وہ بچہ یتیم ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر دینے کے بارے میں تحقیق کس قدر کرنی چاہیے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر دینے والے کا غالب گمان یہ ہو کہ جسے صدقہ فطر یا زکوٰۃ کی رقم دی جا رہی ہے وہ مستحق ہے اور دینے والے کا دل مطمئن ہو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، خواہ یہ اطمینان مستحق کی ظاہری حالت دیکھ کر ہو رہا ہو یا اس کی باتوں سے غالب گمان ہو جائے یا مستحق کے خود بتانے سے یا اس کے زکوٰۃ کا سوال کرنے سے غالب گمان حاصل ہو جائے، تو اس صورت میں آپ کی تحقیق پوری ہو گئی، مزید تحقیق و تفتیش اور ٹوہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے گھر میں گھس جائیں اور اس میں سارا سامان ڈھونڈ لیں، کیونکہ جس آدمی نے چھپانا ہے وہ تو 7 پردوں کے اندر بھی چھپا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر دے دیا اور زندگی میں بعد میں کسی وقت پتہ چل گیا کہ وہ مستحق نہیں تھا تو اس آدمی کو اپنی زکوٰۃ اور صدقہ فطر دوبارہ دینا پڑے گی۔ لیکن اگر ساری زندگی پتہ نہیں چلا اور وہ مستحق بھی نہیں تھے تو اب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو انشاءاللہ اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اگر معلوم ہو گیا تو پھر اب اس کے بعد اس کو اپنی اطاعت و فرما برداری ظاہر کرنی ہے، دوبارہ سے ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ ادا ہوا نہیں تھا، جہاں پر لگنا تھا وہاں پر لگا نہیں۔ اب ایک سوال یہ ہوا ہے کہ کوئی عورت ہے جو کہ بیوہ ہے اور اس کے وہ بچے بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بچے یتیم ہیں، کیوں عورت بیوہ اس وجہ سے ہے۔ اب وہ جو خاتون ہے بیوہ، ان کے پاس نصاب کے برابر سامان یا سونا چاندی یا نقدی موجود ہے، تو اب اس عورت کو یا اس کے بچوں کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عورت تو چونکہ خود صاحب نصاب ہے اس لیے اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، البتہ اس کے بچے اگر ایک تو یہ ہے کہ سید ہاشمی اور آوان وغیرہ نہ ہو اور صاحب نصاب نہ ہو اور یہ بات سمجھتے ہو کہ مال کیا ہوتا ہے اور اس پر قبضہ کیسے کیا جاتا ہے، یعنی اس کو اپنے مصرف میں استعمال میں کیسے لایا جا سکتا ہے، تو ان بچوں کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ اور یہ ہے کہ والد اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، البتہ یہ ہے کہ بھائی اپنی سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے بشرطے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو۔ والدین کو اوپر تک، والد، والدہ، دادا دادی، نانا نانی اور اوپر دادا پردادی، ان سب کو کسی کو بھی زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آدمی کی جو اولاد ہوتی ہے آگے دور تک، بیٹا بیٹی، پھر پوتا پوتی، پھر پڑپوتا پڑپوتی، نواس نواسی، ان سب کو بھی زکوٰۃ یا صدقہ فطر نہیں دے سکتے، اس اعتبار سے کہ لگنا کہاں ہے، مصرف اس کا کیا ہے، صدقہ فطر کا حکم وہ زکوٰۃ ہی کی طرح ہے۔ نابالغ بچے اگر تو وہ سمجھدار ہیں تو اس صورت میں پھر ان کے والد کو دیکھا جاتا ہے، جب تک وہ والد کے زیر سایہ ہیں، تو والد اگر وہ صاحب نصاب ہے تو پھر بچوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، والد اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر بچوں کو زکوٰۃ، لیکن اگر وہ بچے یتیم ہو جائیں، ان کے والد نہ رہے، تو اب اس کی جو والدہ ہے وہ بھی شخص صاحب نصاب رہے تو ان بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نابالغ بچہ اگر مالدار ہے تو اسے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا جائز نہیں، اگر فقیر ہے تو والد کی تابع ہے، اگر والد بھی فقیر ہے والد کی طرح، اس کی نابالغ اولاد کو بھی زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ دینا جائز ہے۔ اگر اولاد مالدار ہے تو اس کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اگر وہ یتیم بچہ فقیر اور تنگ دست ہے، اگرچہ والدہ مالدار ہو تو بھی اس کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر دینا جائز۔ کسی دوسرے کے یتیم بچے جو اپنے زیر کفالت ہو، بچے کسی کے ہیں اور ہمارے پاس مال بھی موجود ہے اور ہم کسی کے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں،
تو زکوٰۃ کا مالک بنا کر اگر وہ عقل و شعور رکھتا ہے تو اس کو مالک بنا کر دے دیا جائے تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر ادا تو ہو جائے گا. صرف جو ہے ان کے اوپر خرچ کر دیا جائے، ان کو مالک نہ بنایا جائے، ان کے اوپر ان کی ضروریات کو خرچ کر دیا جائے، اور ان کے لیے جو کپڑے لے آئے، ان کے لیے کھانا لے آئے ہیں تو یہ ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی. تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ ان کو مالک بنانا ضروری ہے. بے شک ان کو نہ بتایا جائے کہ یہ آپ کی زکوٰۃ ہے. نابالغ جو غریب بچے ہوتے ہیں ان کو 3 صورتوں میں زکوٰۃ دینا جائز ہے، بشرطے کہ بچہ سمجھدار ہو اور عقل مند ہو، مال پر قبضہ اور اس کی ملکیت کو سمجھتا ہو. پہلی صورت تو گزر گئی کہ بچے کا والد فقیر ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ بچے کا والد ہو ہی نہیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ بچے کا والد اس کے خرچ کی ذمہ داری بالکل ادا ہی نہ کرتا ہو. تو اس صورت میں ان بچوں کے اوپر زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ لگ سکتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے، پہلے بھی عرض کر دیا ہے کہ بچوں کو مالک بنانا ضروری ہے. اگر ڈائریکٹ جا کے اسکول میں جا کے بچوں کی فیس ادا کر دی جائے زکوٰۃ کے طور پر تو وہ ادا نہیں ہوگی، بلکہ بچوں کو پیسے دے دیے جائیں کہ یہ لو آپ اس کے مالک ہو، اور پھر ان کو مشورہ دے دیا جائے کہ آپ جائیں اپنی فیس ادا کریں. استحقاق زکوٰۃ کے لیے محض بیمار ہونا، معذور ہونا اور بیوہ ہونا اور یتیم یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ مال کا نصاب کا اعتبار ہوگا. اب اگر بیوہ، یتیم اور بیمار وغیرہ نصاب کے مالک ہیں تو ان پر نہ زکوٰۃ لگے گی اور نہ ہی ان پر صدقہ فطر.